یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر فاطمہ علی کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، حوصلہ مت ہارو، ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر گرتے ہوئے انسان کو اللہ سنبھالتا بھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، خوبصورت منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ۔ اور سنو، آپ نے ہر حال میں اللہ کے منصوبوں پہ توکل رکھنا ہے، تب بھی جب سارے حالات آپ کی توقعات کے مخالف ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ وہ ماسٹر پلانر ہے۔ ہماری عقل کی جو آخری حد ہے، وہاں سے ہمارے رب کی منصوبہ بندی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فکر نہیں کرنی کہ اللہ کا منصوبہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ ہم نے بس اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہمیں جہاں بھی پہنچائے گا، وہی ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور سنو، تم یہاں پریشان بیٹھی ہو، اور تمہیں کیا پتا اللہ تمہاری خواہش پوری کرنے کے کیسے کیسے اسباب پیدا کر رہا ہو۔ انشاءاللہ تم بس ہمت رکھو، اور تم بس دعا کرو، اللہ وہاں سے دروازہ کھول دے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم ہمت رکھو اور یقین کرو، اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے، اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب تمہاری دعائیں حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئیں گی، جن کی قبولیت کے انتظار میں تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھی انشاءاللہ۔ اور جب رب کن کہہ دے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ بس یقین، صبر اور دعا کو تھامے رکھو۔ وہی رب ہے جو کن فیکون کہہ کر تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ سب راستے بند ہو چکے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ وہ ذات ہے جو سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، آگ کو گلزار کر سکتا ہے، اور معجزہ صرف ایک لمحے کی دعا اور پختہ یقین کی دوری پر ہے۔ اور سنو، جسے آپ ہر دعا میں مانگتے ہو وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ مایوس مت ہو، صبر رکھو اور دعا جاری رکھو، جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل جائے گا۔ ارے تم مایوس مت ہو، تمہاری چاہت اب بس کچھ وقت میں تمہیں مل جائے گی، اور عنقریب تم دنیا والوں سے کہہ رہی ہوگی کہ دیکھو اللہ نے لاج رکھ لی میری دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں۔ اور اتنے سخت حالات میں تم جسے مانگ رہی ہو، وہ اللہ تمہیں معجزاتی طور پر یوں دے گا کہ تم خوشی کے آنسوؤں سے روگی، اور وہ چیز آپ کے مقدر میں ضرور ہوگی، لیکن کچھ انتظار کے بعد۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کب عطا کرنا ہے، بس تم حوصلہ رکھو۔ اور جانتی ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو، اور جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پہ یقین رکھنا سیکھ جاؤ گی، تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی، اور غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے دیکھنا وہ بھی تم پالو گی، اور ہر چیز نے واپس لوٹ کر آنا ہی ہے۔ جو آپ کا ہے وہ کبھی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا انشاءاللہ۔ اور سنو، اللہ تمہاری ہر تکلیف اور ہر اذیت سے واقف ہے۔ تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہاری ساری مشکلات بہت جلد ختم کر دے گا۔ اور تمہیں ایک امید ہے نا کہ اب دعا جلد سن لی جائے گی؟ یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا، اور تم جان جاؤ گی کہ اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رحم کا یقین چھوڑ دینا حرام ہے۔ یہ حرام ہے کہ آپ اللہ کے رحم سے مایوس ہو جائیں۔ یہ حرام ہے کہ آپ مشکل وقت میں یہ توکل چھوڑ دیں کہ آپ کا رب آپ کو اس مشکل گھڑی سے باہر نکال لائے گا۔ یہ حرام ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کا رب آپ کی مخلص توبہ پر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے رب کے بارے میں کبھی بھی ایسا گمان نہیں رکھنا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کا رحم کائنات کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، جی ہاں آپ کو بھی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے، اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں اور بہنوں،
اپنے ہر کام میں اللہ پر پختہ یقین رکھو، میرا اللہ تمہارا ہر کام آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اور بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا کہ جس چیز کے بارے میں آپ ابھی روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پلک جھپکتے ہی ہو جائے گی اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آئے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو اور کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کرے۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ مبارک ہو کہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں بہت جلد مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تمہارے لیے پھر کن فرما دیتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، صبر کرو اور دعا جاری رکھو، جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل جائے گا۔ یاد رکھو، جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس رب العالمین کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی گرج سے ہاتھ بلند کرتی ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور عنقریب جو تم ناممکن سمجھ رہی ہو وہ ممکن ہونے والا ہے، اور ممکن ہے اس دیر کے بعد تمہیں وہ مل جائے جو تم کتنے وقت سے مانگ رہے ہو۔ بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، اور پھر دیکھنا ایک دن تم آنسو پوچھ کر کہو گی، یا اللہ یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار لوگ، فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا اور آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ سنو، دل راضی نہ بھی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرو، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگ لیا کرو۔ دیکھو، جو رات دن سے نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے ایسی امید نکالے گا کہ تمہاری کہانی مکمل کر دے گا اور تم حیران رہ جاؤ گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو کہ اس کے معجزے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے تمہارے گمان ختم ہوتے ہیں۔ ایک در بند ہو گیا تو کیا ہوا، یقین کرنے والوں کے لیے تو راستے ہزار ہیں۔ رب العزت نے تمہاری بے بسی میں اپنی مدد چھپا رکھی ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے یقین سے پکارو۔